اوزان کلمات کے متعلق ہم نے پڑھا تھا نا کہ ثلاثی مجرد کا معنی ہوتا ہے کہ 3 حرف ہو اور سب کیا ہو اصلی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ پھر آگے ہم نے کہا تھا کہ اگر 4 حرف اصلی ہونا اس کو کیا کہتے ہیں؟ رباعی مجرد کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رباعی مجرد کہیں گے۔ اور اکرم دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے؟ رباعی ہے، یا اس اعتبار سے کہو کہ ثلاثی مزید فیہ، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ ایک حرف زائد ہے۔ کبرہ میں با زائد ہے ہمارے پاس، اکرمہ میں الف زائد ہے، صحیح؟ الف کی جگہ بس حمزہ کہو، حمزہ زائد۔ نمبر 3، الفاظ کا وزن معلوم کرنے اور ان کے حروف اصلیہ کو زوائد سے الگ بتانے کے لیے فا، عین اور لام کو میزان قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس ترازو ہے، اس سے ہم کلمات کو پہچان سکتے ہیں کون سا حرف صحیح ہے، کون سا زائد ہے، کون سا فا عین لام کے مقابلے میں ہے اور کون سا نہیں ہے۔ اور لام تیسری حرف کی جگہ رکھا گیا ہے نا، تو ثلاثی کلمات میں فا پہلے حرف کی جگہ، عین دوسرے حرف کی جگہ اور لام تیسرے حرف کی جگہ رکھا۔ مثلا مثال ہے کہ قلم، فاعل، قلم اب کیا ہمارے پاس ثلاثی مجرد ہے، کاتب فاعل کے وزن پر دیکھیے، عضد فاعل، کلب فاعل، صحیح؟ کلمہ موزون جس کا وزن نکالا جائے، کلمہ موزون کا جو حرف فا کے مقابلے ہو اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ، اس کو کیا کہیں گے؟ فا کلمہ، کیونکہ فا کے مقابلے میں آئے گا نا، جیسے قلم ان میں قاف جو ہے نا یہ کیا ہے؟ فا کلمے کی جگہ ہے۔ جو عین کے مقابلے میں آئیں گے نا اس کو ہم کہیں گے عین کلمہ۔ عین کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف جو ہے عین کی جگہ پر ہے، جیسے قلم ان میں لام جو ہے نا کس کی جگہ آیا ہے؟ عین کی جگہ، فاعل قلم، اور جو لام کے مقابلے میں اس کو لام کلمہ کہیں، جیسے قلم ان میں میم جو ہے نا یہ فاعل لام کی جگہ ہے نا، سمجھ گئے اس کو؟ جب لفظ رباعی کا وزن معلوم کرنا ہونا تو فا عین کے بعد ایک لام کی بجائے 2 لام لگاؤ، ایک لام کی جگہ 2 لام، اور خمسی میں 3 لام لگاؤ۔ مثلا جعفر کا وزن فعلل ہے، ایک لام تو اصلی تک ہے نا، دوسرا جو لام اول لام کے بعد یہ کیا ہے؟ اب زائد ہو گیا، جعفر۔ اور سفر جلدی کی کیا ہے؟ فعلل کے وزن پر ہے، 3 لام بن گئے، پہلا والا لام اصلی، اس کے بعد یہ 2 لام زائد ہے۔ وزن نکالتے وقت حروف اصلیہ کے مقابلے میں تو فا، عین اور لام رکھی جائیں گے نا، باقی جو حروف زائد وہ اپنی اپنی جگہ بحال رہیں گے۔ جو اصلی حروف بس وہی ہم نکالیں گے، فا عین لام کی جگہ لے آئیں گے۔ کبر فعل، کبیر میں اب فعیل دیکھو اس میں کیا زائد ہے؟ یا زائد ہے نا، فا عین لام اصلی ہے۔ اکبر میں حمزہ زائد ہے، کاف 12 اصلی ہے۔ تکبیر میں تا زائد ہے اور عین کے بعد یا زائد، اصل فا عین لام اصلی ہے۔ مگر جب عین کلمہ یا لام کلمے کو دوہرا کر ایک حرف زیادہ کیا گیا تو وزن میں عین یا لام ہی دوہرا لیتے ہیں۔ جب کلمے میں ہم کیا کرتے، کسی حرف کو کیا کر لیتے ہیں؟ مکرر لاتے ہیں نا، تو عین کی جگہ یا تکرار ہوگا یا لام کی جگہ تکرار ہوگا، فعل یفعل یا فعل یفعل، ایسا نہیں پپ علا یا پپ یا پپ علا، پپ علا، خیر دا تبالیش ففعل کوئی نہیں کہتا نا، پف علا۔ یہ جو فا کے بعد والی عین ہے نا لام، اس میں تکرار آ سکتے کیونکہ شروع میں عجیب سا لگے گا نا، اسی لیے کہہ رہے جیسے کب برے، کب برا، اصل میں کب برا ہے، کب برا۔ اس میں دیکھیے پہلی با عین کلمہ ہے نا، اور دوسری با کیا ہے؟ حرف زائد ہے، دوسری با کیا ہے؟ حرف زائد ہے، اور دوسری زائد قاعدے سے تو اس کا وزن فعبل ہونا چاہیے نا، لیکن اس کی بجائے اس کا وزن فعل کہا جاتا ہے۔ اس طرح احمر میں دیکھیے آخری را زائد ہے نا، اس کا وزن فعل کہا جائے گا۔ الفاظ کا وزن پہچاننے سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی ایک لفظ کی مادے یعنی حروف اصلیہ کے معنی جاننے سے اس کی تمام تصریفات اور مشتقات کی معانی کا جاننا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ کیا کریں گے، کسی کلمے کا اصل مادہ پہچان جائیں گے نا، اس پھر اس سے اس میں فاعل بنانا، اس میں مفعول بنانا، صفت مشابہ بنانا، اس میں تفضیل بنانا، یا اسی مضارع کا گردان کرنا، مضارع کی گردان کرنا، یا معلوم کی گردان کرنا، یا مجہول کی گردان کرنا آسان ہو جاتا ہے، پہچاننا مشکل نہیں۔